اسلام ہمیں عیب چھپانے کا درس دیتا ہے، اور ہمارے ہاں آج کا رواج کیا ہے؟ عیب ظاہر کرنا۔ پھر کبھی اس موضوع پر گفتگو کروں گا، پر ایک نقطہ صرف آج عرض کر رہا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا کہ میرا ہر امتی بخش دیا جائے گا، ہر گناہ گار کی بخشش ہو جائے گی، لیکن جس نے اپنے گناہ خود ظاہر کیے، اپنے عیب خود ظاہر کیے، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ الا المجاہرین، اپنے عیب خود ظاہر کرنے والا نہیں بخشا جائے گا۔ گناہ اس نے چھپ کے کیا، پر لوگوں کے سامنے آ کے بیان کر رہے، میں نے اس طرح فلاں کو دھوکہ دیا، فراڈ کیا، میں نے نفع حاصل کیا۔ بعض لوگ دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اپنے عیب فخر سے بیان کرتے ہیں۔ جو اپنے عیب کھولتا ہے، بیان کرتا ہے، وہ اپنے اوپر توبہ کا دروازہ بند کر دیتا ہے، رحمت کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے آج کل کیا ہو رہا ہے؟ فیس بک پر ہم اپنے گناہوں کا دوسروں کو گواہ بناتے ہیں۔ شادیوں کی سیڑیاں جو ہیں، وہ شادیوں کی ریکارڈنگ وہ چڑھی ہوئی ہے، اپنے گناہوں پر ہم لوگوں کو گواہ بنا رہے ہیں۔ ایک تو گناہ کیا، یہی بہت برا کیا، پھر اس گناہ کی تشہیر کی، یہ اس سے بھی برا کیا۔ گناہ کی تشہیر کرنے سے انسان اپنے اوپر رحمت کا دروازہ بند کروا دیتا ہے۔ تو جو عیب کھولتا ہے، چاہے اپنے عیب ہوں چاہے دوسروں کے، اب آپ اندازہ کریں، اپنے عیب کھولنے والا وہ رحمت سے محروم ہوتا ہے، تو جو دوسروں کے عیب بیان کرے، جو دوسروں کے عیبوں کا چرچا کرے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ آج اس دور میں ہم میں سے اکثریت اس روحانی مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ جب ہمیں کسی کا عیب پتہ چلتا ہے، جب تک ہم 10-20 لوگوں کو بتا نہ لیں، ہمارے دل کو چین ہی نہیں آتا۔ عیب چھپانے میں اپنا نفع ہے، دوسروں کے عیب ظاہر کرنے میں اپنا نقصان ہے۔ دوسرے کا تو نقصان ہوگا، لیکن اپنا نقصان زیادہ ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، من سترہ مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں۔ تو کتنی قسم کے لوگ ہیں جو شب برات میں محروم ہو گئے۔ ہمیں اپنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ ان میں سے کوئی گناہ میرے اندر تو نہیں پایا جاتا، اگر پایا جاتا ہے تو ابھی مہلت ہے، ابھی وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، پھر آپ کو شب برات گزارنے کا لطف آئے گا، پھر آپ کو دل میں للہیت کی دولت نصیب ہوگی، پھر اللہ کی رحمتوں سے حصہ ملے گا۔ اور اگر آپ اپنے گناہوں کی طرف دھیان ہی نہ کریں، توبہ ہی نہ کریں، توبہ کیے بغیر شب برات میں داخل ہو جائیں، تو پھر شب برات کی برکتیں نہیں حاصل ہوگی۔ اس لیے کسی نے گناہ کیے ہیں یا نہیں کیے، توبہ سب کو ہی کرنی چاہیے۔ توبہ سب کے لیے، جو نیک لوگ ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، وہ بھی توبہ کریں، یا اللہ جو تیری شان ہے اس کے مطابق میں نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھ کے بھی معافی مانگتا ہوں، تیری شان کے لائق سجدہ نہیں دے سکا۔ اس لیے توبہ سب کو ہی کرنی چاہیے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص گناہگار تھا، اور اتنے گناہ اس نے کیے کہ بنی اسرائیل نے اس کو آبادی سے، قوم نے اس کو آبادی سے نکال دیا، تو ہمارے معاشرے میں نہیں رہ سکتا۔ اسے آبادی سے نکال دیا ویرانے کی طرف۔ اب تنہائی میں کتنا عرصہ وہ زندگی گزارتا؟ جب سوشل بائیکاٹ ہو گیا، معاشرتی مقاطع ہو گیا، لین دین ہی ختم ہو گیا، تنہائی میں وہ کتنے دن گزارتا؟ آخری سانسیں قریب آ گئی، سانسوں کی ڈوری ٹوٹنے لگی، تنہائی میں وہ زمین پہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ویرانے میں، جنگل میں تنہائی ہے، موت کا وقت قریب آ گیا، کیسی بے بسی کا عالم ہے، کوئی اپنا قریب نہیں، تنہائی ہے۔
کوئی منہ میں پانی ڈالنے والا نہیں، پانی ہی نہیں کہ خود ہی ڈال لے، بے بسی کا عالم، قسم پرسی کا عالم، تنہائی میں روتے ہوئے عرض کرتا ہے پروردگار مجھے معاف کرنے سے اگر تیری بادشاہت میں کوئی گھاٹا پڑتا ہے تو مجھے معاف نہ کر، مجھے معاف کرنے سے اگر تیری سلطنت میں کوئی کمی آتی ہے تو مجھے معاف نہ کر، اور اگر مجھے معاف کرنے سے تیری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آتی تو پھر میں عرض کرتا ہوں مجھے سب نے چھوڑ دی ہے، تو نہ مجھے چھوڑ۔ بہن بھائیوں نے چھوڑ دی ہے، دوستوں نے چھوڑ دی ہے، سب نے مجھے دھدکار دی ہے، تو نہ اپنے دروازے سے دھدکار۔ سب نے مجھے مایوس کر دیا، تو نہ مجھے مایوس کرنا، تو نہ مجھے اپنے دروازے سے دھدکارنا۔ میں نے سنا ہے کہ تو غفور الرحیم ہے، میں نے سنا ہے کہ تو ستار اور غفار ہے، میں نے سنا ہے کہ تو رحمت کرنے والا ہے، میں نے سنا ہے کہ تو ہزاروں ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، تو نہ مجھے چھوڑنا۔ یہ کہتے ہوئے روح پرواز کر گئی، موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، میرا ایک دوست جنگل میں فوت ہو گیا ہے، اے میرے نبی جاؤ جا کے اس کی تدفین کرو اور قوم میں اعلان کرو آج جو اس کی تدفین میں شامل ہوگا اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے۔